لیکن نہ اس سے زیادہ کروں گا نہ اس سے کم کروں گا. یہ نہیں مجھے کہنا کہ آپ نے مجھے اشراق کا بتایا ہی نہیں تھا کہ اشراق بھی پڑھنی ہے, یہ نہیں ہوگا. آپ نے 5 نمازیں بتائی ہیں 5 پڑھوں گا, فرض بتائیں ہیں فرض پڑھوں گا. ایک حج ہے ایک, آپ نے کہا جا, وہ جا رہا تھا تو آپ نے کہا کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جو جنت میں زیادہ تر پھر رہے ہوں گے. اب وہ جب گیا ہوگا اپنے کسی شہر میں تو اس نے وہی طریقہ بتایا ہوگا نا جو رسول نے اس وقت اڈاپٹ کیا ہوگا. ہو سکتا ہے اس وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کھولے ہوں, اللہ عالم. اس نے جب جا کے بتایا ہوگا تو اس نے یہی بتایا ہوگا کہ نماز ہاتھ کھولنے سے ہوتی ہے. اگر اس وقت اس نے رسول کے ہاتھ دیکھے ہوں گے ناف کے نیچے تو اس نے یہی بتایا ہوگا کہ ہاتھ ہوں گے ناف کے نیچے. ہو سکتا ہے اگلی نماز میں ناف پر ہاتھ آ گئے ہوں, اینو اس نے وہ ایک واقعہ دیکھا. اور یہ اکثریت ہے صحابہ کی, یہ اکثریت ہے صحابہ کی. اسی بنیاد پر سب سے جو تگڑا عالم ہے وہ امام مالک. امام مالک تگڑے عالم اس لیے کیونکہ وہ قریب ترین ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے. اب انہوں نے ایک تو آپ ان کی طرف دیکھیے کہ ان کی محبت کس طرف ہے اللہ کے رسول سے, کہ وہ مدینے میں مکے میں کبھی وہ جوتے ہی نہیں پہنتے, وہ کبھی طہارت کے لیے کبھی استعمال نہیں کرتے جگہ, وہ شہر سے باہر جاتے ہیں, وہ صرف مدینے سے نکلتے ہیں حج کے لیے, باقی ساری کہیں میں مر جاؤں گا تو ایسا نہ ہو مجھے مدینے سے باہر دفن کر دیں. یہ ایک محبت ہے, یہ اپنی جگہ ہے محبت, لیکن صرف محبت نہیں ہے. دوسری طرف دیکھیں تو انہوں نے جب کتاب اپنی لکھی موتا, تو انہوں نے اس میں کیا خوبصورت جو آج تک کے لوگ نہیں کر سکے. مثلا انہوں نے سب سے پہلے ایک مسئلے کو پیدا کیا, جیسے کوشچن کہتے ہیں, کوشچن ریز کیا کہ یہ کوشچن ہے. پھر اس کوشچن کے اوپر وہ احادیث کو لے کر آئے کہ یہ احادیثیں ہیں اس کوشچن کے اوپر بیسڈ. پھر ان حدیثوں کی ڈیفینیشن اور ایکسپلینیشن پہ انہوں نے صحابہ کی رائے دی کہ ابن عباس یہ کہتے ہیں, ابو ہریرہ اس پہ یہ حدیث کوٹ کرتے ہیں, عبداللہ بن مسعود کی اس پہ رائے یہ ہے, یہ رائے کوٹ کی. پھر اس کے بعد انہوں نے تابعین کی رائے قائم کی, تابعین کی رائے قائم کی کہ صحابہ سے اگلے لوگوں کی رائے اس پہ کس طرح پہنچی. پھر اس کے بعد انہوں نے ایک تیسرا کام کیا جو کہ انتہائی نیا تھا, کہ جو اہل مدینہ تھے ان سے رائے لی, وہ تابعین نہیں تھے. اس کے بھی بات کریں کیوں اہل مدینہ, کہ جس شہر میں جو شخص رہتا ہے وہ شہر والے بہتر جانتے ہیں کہ اس شہر کا, اس شخص کا, اس کے خاندان کا رکھ رکھاؤ کیسا تھا. اہل مدینہ کی رائے دی. پھر اہل مدینہ کی رائے دینے کے بعد انہوں نے اپنی رائے قائم کی. اب یہ غور کریں کہ یہ کس قدر ایک سسٹمیٹیکل اور انورٹڈ کاما میں اگر کہوں تو لاجیکل سیکوینس کریٹ کیا ایک مسئلے کو حل کرنے کا. یہ کرنے کے بعد بھی عباسی خلیفہ جو منصور تھا اس نے کہا کہ میں آپ کی کتاب کو قانون اور کانسٹیٹیوشن کے طور پہ لاگو کرنا چاہتا ہوں. تو آپ نے کہا نہیں کرنا. اب اس کے اوپر جھگڑا ہوا اور آپ نے کوڑے کھائے. آپ نے اس بات پہ کوڑے کھائے. کیوں بھلا؟ آپ کسی سیاست میں انوالو نہیں ہونا چاہتے. اب یہ بات جو ہے نا یہ سائٹ لائن کی ہے کہ کیوں انہوں نے کہا, کیونکہ منصور کی جو بنیادی شرط تھی نا وہ یہ امام مالک سمجھتے تھے. منصور یہ چاہتا تھا کہ اگر خلیفہ کہہ دینا طلاق ہو گئی ہے تو طلاق ہو گئی ہے, اگر باپ کہہ دے طلاق ہو گئی ہے تو طلاق ہو گئی ہے. تو امام مالک کو پتا تھا کہ یہ میری کتاب کو لاگو کروائے گا, اس کے بعد کہے گا کہ کسی کا قانون لاگو ہو سکتا ہے, تو میں خلیفہ وقت ہوں, میرا قانون لاگو ہو سکتا ہے. یہ منطق ہوتا ہے بیٹا, یہی ہے نا. انہوں نے کہا یہ بات غلط کرے گا. امام مالک ننگے پاؤں مدینے کی گلیوں میں باواضح بلند پھرا کرتے تھے یہ کہتے ہوئے کہ یہ طلاق کا طریقہ جو ہے یہ غلط ہے اور میں اس میں شامل نہیں ہوں. اور کس طرح اناؤنس کرتے ہیں؟ آپ نے یہ دلیل دی کہ میری کتاب اس لیے قانون نہیں بن سکتی کیونکہ اگر موتا کو قانون بنا دیا گیا تو وہ صحابہ جو کہ اس کتاب کے لکھنے سے پہلے جا کے سنت قائم کر چکے ہیں اور مختلف جگہوں پہ مختلف سنتیں قائم کر چکے ہیں, وہ کیا کریں گے؟ آپ نے منصور کو مشورہ دیا کہ جو جس طرح قائم ہے اس کو ویسے قائم رہنے دو. وہ سارے ایمانداری سے قائم ہیں,
گیٹ دا پوائنٹ. اب یہ سختی ہے مزاج کی کہ آپ نے قائم نہیں کیا. ہیونگ سیڈ دیٹ یہ بات ذہن میں رکھنا کہ مسلک نیگیٹو نہیں ہے, یہ ہمیں بتا دیا گیا کہ مسلک نیگیٹو ہے. دوسری بات یہ ممکن نہیں ہے کسی بھی طریقے سے, کسی بھی صورت میں یہ ممکن نہیں ہے کہ اگر ایک علم نے قیامت تک قائم رہنا ہے تو وہ علم جو ہے وہ انفولڈ نہیں ہوگا. یہ ممکن نہیں ہے, ورنہ 17ویں صدی کا علم آج ڈیکیڈنٹ ہو گیا ہے. یہی آرگومنٹ جو ہے یہ آج کے بہت سے علماء دیتے ہیں کہ قرآن کی بہت سی آیتیں جو ہیں یہ اس ٹائم پیریڈ کے لیے تھی. ایکچولی وہ کہہ یہ رہے ہیں انڈر لائن کہ یہ ڈیکیڈنٹ ہیں, یہ یوز لیس ہیں, یہ اب یہ ہمارے لیے مفید نہیں ہے. اگر یہ انفولڈ کرنے والا مذہب نہ ہو تو پھر ڈیکیڈنٹ ہے. اسی لیے اگر غور کریں تو اس معاملے کو دو طرح سے اللہ تعالیٰ نے اسی قرآن کے اندر ان بلڈ کر دیا, پروگرام کے اندر ہی ان بلڈ کر دیا. ایک تو محکم اور متشابہ کو رکھ دیا. محکم پتہ چل گئی, متشابہ پتہ چلتی جائیں گی. پہلی بات. صرف یہ یہاں پہ قرآن میں نہیں, احادیث میں بھی محکم ہے اور متشابہ ہے. پھر دوسری بات یہ رکھی کہ تھیولوجی جو خدا کی جو تعلیم, خدا کا علم, خدا کی اسٹڈی جو ہوتی ہے یہ بغیر فلسفے کی نہیں ہو سکتی. اب خدا کو آپ نے دیکھا نہیں ہے لیکن آپ نے خدا پہ ایمان لانا. اب معاملہ یہ ہے کہ اگر میں نے بغیر دیکھے ایمان لانا ہے, اور تو اندھا ایمان ہے, ایمان اندھا ہے. لیکن سورہ بقرہ میں خدا کہتے ہیں کہ مجھے وہ لوگ بالکل برے لگتے ہیں جو کہ سوچے سمجھے بغیر ایمان لاتے ہیں. تو یہ کانفلکٹنگ بات ہو گئی ہے, اب یہ تضاد آ گیا. اب اس بات کو جب آپ انفولڈ کریں گے تو اندازہ ہوگا کہ اس بات کا پس منظر ہے کیا. جیسے میں اکثر عرض کرتا ہوں کہ کوئی بھی مذہب جو ہوتا ہے وہ بہت سی چیزوں سے بنتا ہے. وہ صرف ایمان کی حیثیت, آپ کہیں کہ میں نے فرشتوں پہ ایمان لے آیا, یہ ایمان آپ کا مکمل تو ہو گیا لیکن آپ کا مکمل ریلیجن نہیں ہوا. آپ کو ماننا پڑے گا کتاب کو بھی, آپ کو ماننا پڑے گا ایمان کی حالت کو بھی, یہ ایک حصہ ہے. آپ کو جو کلچر ہے وہ بھی لینا پڑے گا. مثلا وضو جو ہے یہ کلچر ہے, وضو کلچر لینا پڑے گا آپ کو, ورنہ اس کے بغیر آپ کا جو مین سٹریم ہے وہ نہیں ہوگا. نماز مین سٹریم ہے لیکن بغیر وضو کے نہیں ہوگا. وضو کہاں سے لینا ہے قرآن نہیں بتائے گا, وہ آپ کو کسی کلچرل ڈومین سے سیکھنا پڑے گا اور وہ پھر کیری آن کرے گا. اسے کہتے ہیں کہ آپ کسٹمز کے بغیر مذہب کو نہیں سمجھ سکتے. کسٹمز ہوتے ہیں مذہب میں. اذان کسٹم ہے, یہ کسٹمز ہیں. پھر اس کے اندر انسٹیٹیوشنز ہوں گے. مثلا مسجد انسٹیٹیوشن ہے, آپ مسجد کو چرچ کے ساتھ کمپیئر نہیں کر سکتے. پھر اس میں لیڈرشپ ہوتی ہے, کچھ بتانے والے لوگ ہوتے ہیں, کچھ مین بتانے والے لوگ ہوتے ہیں, کچھ سیکنڈ ڈیفنس لائن ہوتی ہے بتانے والوں کی. پیغمبر ہوتے ہیں, پھر پیغمبر کے ساتھ سیکنڈ ڈیفنس لائن ہوتی ہے, ان کی باتوں کو, اللہ کی بات کو جو پیغمبر بتا رہا ہے اس پیغمبر کی باتوں کو بتانے والے. اللہ کی باتوں کو بتانے والا پیغمبر ہوا, پیغمبر کی بتانے والے کو صحابہ ہوئے. پہلی ڈیفنس لائن ہوئی, پھر یہ سیکنڈ ڈیفنس لائن ہوئی. وہ قرآن ہوا جس کو کہ ہم پرائمری ٹیکسٹ کہیں گے, یہ حدیث ہوئی جس کو کہ ہم سیکنڈری ٹیکسٹ کہیں گے. ان تمام چیزوں کا ملاپ ہوگا ایک مذہب, صرف ایمان مذہب نہیں ہو سکتا. سو دیٹ مینس کہ ایک ان بلٹ فلسفہ جو ہے وہ کسی بھی مذہب کے اندر, اب یہ فلسفے کی اگر صرف بات ہو تو ہم بنیادی طور پہ ایک کتھارسس کے طور پہ بحث کریں. اب وہ فلسفے سے بھی ایک اگلی چیز مذہب میں شامل کی جاتی ہے جو کہ میٹا فزکس ہوتی ہے. یہ متشابہات ہیں.